کل بانی پی ٹی آئی نے ذمہ داری قبول کی ہے جی ایچ کیو پر احتجاجی کال کی. آج مریم نواز نے پریس کانفرنس کی, کرٹیسزم بھی بہت کیا, تو کیا کہیں گے, کیا منظرنامہ بنے گا؟ دیکھیے جو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے اس وجہ تو خبریں ہیں, یہ تو ڈے ٹو ڈے ہوتی رہتی ہیں, لیکن میرے خیال سے جب تک کسی چیز کا منظرنامہ بیان نہ کیا جائے, ہاں جی, کیسے وہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوئی ہے, اس وقت تک بات ہم اپنی کنوے بھی نہیں کر پائیں گے اور سمجھا بھی نہیں پائیں گے. ایسے ہی دیکھیں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت اداروں کے درمیان جو ہے وہ محاذرائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, اور اس محاذرائی میں ہوتا یہ تھا کہ اس ماضی کو اگر آپ پلٹ کے دیکھیں تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتے تھے, لیکن اب ایسے لگتا ہے جیسے عدلیہ نے کھولا لے لیا ہے, تو وہ اب صورتحال ایکویشن بالکل بدل گئی ہے. اٹ از گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آن ون پیج, اور دوسری طرف جو ہے عدلیہ ہے, اور عدلیہ کے پیچھے پی ٹی آئی چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے منظرنامہ ہمارے سامنے. یہ تاثر بھی قوت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. ماضی میں اگر آپ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے جو گٹھ جوڑ تھا, جس کو میں گٹھ جوڑ کہوں گا, اس کے اگر کارنامے میں آپ کو گنوانا چاہوں تو کئی پروگرام اس کے اندر جو ہے وہ صرف ہو جائیں گے. میں چیدہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی حکومت کو ڈھنگ سے کام نہیں کرنے دیا اس ایکویشن نے. 3 حکومتیں نون لیگ کی ہاف وے تھرو گھر بھیجی گئیں, اور 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کی, کبھی براہ راست انٹرونشن کے ذریعے اور کبھی عدلیہ کے ذریعے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی ہم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے پاس 2 راستے تھے. پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اثر نو ترتیب دے. اس کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے 2 کوششیں بھی ہوئی, لیکن کامیاب نہیں ہوئی, اس لیے کہ بٹرنس اتنی زیادہ تھی, پی ٹی آئی اتنی آگے چلی گئی تھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ واپسی ممکن نہیں تھی. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے پھر پی ٹی آئی نے اور زیادہ اسٹرانگ پوزیشن اختیار کی, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو شدید یعنی تنقید کا نشانہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا. اب آبویسلی اس کا ریاکشن تو ہونا تھا. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ نئے کیسز کھل گئے ہیں اور بے پناہ کیسز کھل گئے ہیں, مگر ان کیسز کے مطلوبہ نتائج نہیں ملے ہیں, اس لیے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ عدلیہ واز آن ادر سائڈ آف دا فینس. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اب عدلیہ پر تنقید شروع کر دی ہے, جس کا تذکرہ آپ نے کیا, مریم نواز کی اور شرجیل میمن کی جو گفتگو ہے. میرے خیال سے اس سے محاذ آرائی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی, جسے کسی بھی صورت میں آسن قرار نہیں دیا جا سکتا. اور ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کا رویہ جو ہے وہ بھی سخت گیر سے سخت گیر ہوتا جا رہا ہے. اب یہ دوسرا راستہ پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ وہ اس پوری صورتحال کو ایکسپلائٹ کرے اور اس میں اپنے لیے فائدہ حاصل کرے. پی ٹی آئی نے عدلیہ کے حق میں اب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا, اور یہ جو بھوک ہڑتال کی خبر میں اور آپ سن کے آئے جب ہم پروگرام کی میٹنگ کر رہے تھے, یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. تو محاذ آرائی جو ہے وہ اس طرف جس طرف جا رہی ہے اس سے خیر کی خبر تو مجھے نہیں دکھائی دیتی. کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا رویہ یہ ہے, اور وہ تلخ بھی ہوتا جا رہا ہے, کہ 9 مئی کے مجرمان کے بارے میں نہ شواہد چاہیے نہ گواہیاں چاہیے. ویڈیوز پر سب کچھ موجود ہے, لیکن اب تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے. میرے خیال سے حکومت کا جو یہ تاثر جو حکومت کو ہے وہ بہت حد تک ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے بھیجا تھا ان کو. جس احتجاج کی کال کی وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں, انہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب حملہ کرنے والے لوگوں کو کیا معافی ملنی چاہیے, آپ مجھے خود ہی بتائیے. کیا آپ نے سنا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے عمل, اس طرح کی کارروائی کبھی پہلے ہوئی ہو؟ بالکل. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں پروگرام کے اندر کہ یہ جو گٹھڑی ہے نا 9 مئی کی, یہ سر پہ اٹھا کے پاکستان میں سیاست کرنا بہت مشکل ہے, اور یہ صرف پاکستان کے کانٹیکس میں ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال سے کسی بھی دوسرے ملک میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. فوجی میوٹنیز بھی ہوتی ہیں, بغاوتیں بھی ہوتی ہیں, الیکٹڈ گورنمنٹ ٹاپل بھی ہوتی ہیں, لیکن اپنی دفاعی تنصیبات پر اپنے ایئر بیسز کے اوپر پیٹرول بم لے کے کوئی نہیں جاتا. بالکل. اسی لیے جو ایک تاثر ابھرا کہ وہ کچھ تو ہندوستان نہیں کر سکا پاکستان کے ساتھ,
جو ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کر دیا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ بہت سے پروگرام جو ہندوستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر چلے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اربوں خرچ کر کے پاکستان کی فوج کی وہ تضحیک اور وہ ذلت نہیں کر سکے جو پی ٹی آئی نے کر دی ہے. اب جب اس طرح کا سیناریو آپ کے سامنے ہو تو پھر صورتحال میں تلخی جو ہے وہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اچھا بخاری صاحب, اقبال جرم تو کر لیا ہے اب بانی پی ٹی آئی نے کہ ہاں احتجاجی کال دی گئی تھی اور وہاں پر لوگ پہنچے اور پھر جو بھی بدمزگی پھیلی, اب میرا خیال ہے کہ اقبال جرم بھی ہو گیا تو پھر اب تو سزا بنتی ہے کہیں. دیکھیے آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اقبالی جرم کے بعد پھر ایکشن کیوں نہیں ہوا. ہاں یہی تو بات ہے. دیکھیے میں نے جو جس کا ذکر کیا نا پہلے شروع میں کہ تلخی بڑھتی جا رہی ہے اور منظرنامہ جو ہے اس میں اس سخت گیری جو ہے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں, پوشیدہ تو اب نہیں رہی ہیں, سبھی کو پتہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقہ کی تنقید جو ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی تھی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ, ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں, لیکن انہوں نے تو آرمی چیف کو دھمکیاں لگائی, انہوں نے کہا قبر تک نہیں چھوڑوں گا. اور یہ اس طرح کی انگارٹڈ گفتگو کے بعد اگر کسی کی پکڑ نہ ہو تو پھر بات اس سے آگے بڑھے گی. لیکن اب میرے خیال سے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دا لاسٹ مومنٹ ہے, دا فائنل مومنٹ ہیز کم. ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے کیسز درج ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی پر بھی. بانی پی ٹی آئی نے ابھی حال ہی میں جو جرنلسٹوں منسٹروں سے بات چیت کی ہے اس میں ایک تاثر یہ ملا ہمیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اب فوجی حکومت کہہ رہا ہوں, فوجی تحویل میں دے دیا جائے گا اور میرے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا. کیوں نہیں چلنا چاہیے جب آپ ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں, جب آپ نے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے احاطے میں یہ کہا کہ مجھے پکڑ کے آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے ریفرنگ ٹو 9th میں, اور کہا کہ اگر آپ دوبارہ پکڑیں گے تو یہی کچھ پھر دوبارہ ہوگا. کیا یہ ہم نے سنا نہیں ہے, کیا یہ ویڈیو کے اوپر ان کی تقریر نہیں تھی؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو تنقید مریم نواز کر رہی ہیں اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ اتنے سب کچھ شواہد کی موجودگی میں انہوں نے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. آپ نے ایئر بیس پر حملہ کیا, آپ نے جی ایچ کیو کو جلا ڈالا, آپ حملہ کیا, آپ نے کور کمانڈر کا گھر جلا دیا, بہت ساری تفصیل انہوں نے بیان کی, کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایکشن ندارت ہے. دوسری ایک جو تکلیف دہ امر ہے اس کا یہ کہ کیسز تو بہت سارے بنے ہیں لوگوں پر, لوگ گرفتار بھی ہیں. ہاں گرفتار ہے ابھی بھی تحویل میں, مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فوجی عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی ہیں, یہ غلط بات ہے. فوجی عدالتیں فیصلے کر چکی ہوتی, ان کو اس کے ہاتھ باندھے ہیں سپریم کورٹ نے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر ایک پٹیشن موجود ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے ان کی پینڈنسی کی. ونس دیٹ بار ول بی ریمووڈ, آپ دیکھیے گا کوئکلی فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات آپ نے کی کہ سجیل میمن صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی میرے خیال سے ایک طرح کا اعادہ ہے جو کچھ مریم نواز نے کہا, لیکن شیریں مزاری جو ہیں, شیریں مزاری کہہ رہا ہوں, جو اپنے شیریں رحمان ہیں, شہری رحمان, انہوں نے کہا کہ جناب صرف اقبال جرم کر لینا کافی نہیں ہے, مطلب معافی مانگے, آپ قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے جرم کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں جناب, آپ نے جو کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. بالکل بخاری صاحب, وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ادارے حکومت سب ایک پیج پر ہوں گے تب بھی کوئی چینج جو ہے وہ ممکن ہے. اب دیکھیں جس طرح سے پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو یہ اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ درخواست دائر کر دی گئی ہے. اور میں نے ابتدا میں, اگر زینب یاد ہو آپ کو, ایکویشنز بتا دی تھی بالکل کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ عدلیہ اور فوج ایک پیج پر ہوتے تھے. اس کے جو نتائج نکلے وہ یہ کہ ہر دفعہ جب بھی فوجی انٹرونشن ہوئی, فوجی ڈکٹیٹرز آئے 10 سال 13 سال 11 سال, ان کو انڈیمنٹی کس نے دی؟ عدالتوں نے دی. اور وہ اس حد تک چلے گئے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہا کہ آپ 3 سال تک جو امینڈمنٹ چاہیں آئین میں اپنے یعنی انڈیویجولی کر لیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی جمہوری ملک میں اس طرح کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ این آر اوز کی کہانی ہو, چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو تحفظ دینے کی کہانی ہو, یہ سب کچھ پہلے تو ہوتا رہا اس لیے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے. جیسا میں نے بیان کیا کہ اب یہ ایکویشن بدل گئی ہے. اب عدلیہ جو ہے ہماری وہ از ٹرائنگ ٹو بی مور پاورفل,
دین اینی ادر انسٹیٹیوشن وچ از بیڈ. بالکل. عدلیہ کا کام انصاف دینا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اعلیٰ عدلیہ, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, وہ صرف پی ٹی آئی کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک میں انصاف کا نہ کوئی تقاضا ہے نہ کوئی کیس ہے. پرائم منسٹر صاحب ایٹ دا فلور آف دا اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ 2700 ارب روپے کے کیسز جو ہیں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ٹریڈرز کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں, اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہمیں کسی آئی ایم ایف کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرف میرے خیال سے ہونا یہ چاہیے اب کہ یہ عدلیہ جو موجودہ ہے اس کو تو پی ٹی آئی کے لیے چھوڑ دیں, ایک نئی عدالت کا سسٹم جو ہے وہ تشکیل دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سبھی انصاف مل سکے. انصاف کا کے متقاضی صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا جی. آپ یہ دیکھ لیں پوری ٹی وی سکرینز پر ان تمام کیسز کا قبضہ ہے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں, چاہے ان کے خلاف ہیں چاہے ان کے فیور میں ہیں. میرے خیال سے یہ منظرنامہ بھی اس قوم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. آ جائیے جناب, جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی میں شروع میں تھوڑی سی آنکھیں دکھائی حکومت کو, بہانے بے پناہ تھے, اس کا تذکرہ کرنا شاید ضروری نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب دو حوالوں سے پیپلز پارٹی حکومت کے بہت قریب آتی جا رہی ہے. ایک تو یہی معاملہ تھا جو سنی تحریک کی جو پٹیشن تھی, اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ اس کو محدود رکھا جاتا سنی تحریک تک, جس کا کئی مرتبہ چیف جسٹس نے ذکر کیا اپنی پروسیڈنگز کے دوران کہ وکیل کو, بلکہ انہوں نے منع کیا کہ آپ پی ٹی آئی کا تذکرہ نہیں کر سکتے, آپ سنی اتحاد کے وکیل ہیں اور یہ پٹیشن سنی اتحاد کی, اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہ کریں. اس کے باوجود جب ہم نے فیصلہ دیکھا تو وہ سلور پلیٹر پہ رکھ کے ان کو سیٹیں جو ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, پیپلز پارٹی کا فریق بن جانا میرے خیال سے اس کیس کو, حکومت کے کیس کو مضبوط کرے گا. یقینی طور پر ان کے پاس بھی بہت قابل اور لائق